السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر محمد خزران میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مہینے میں نے ایک موضوع لیا تھا، اختیار والے نبی، اور وہ موضوع آدھا رہ گیا تھا، اور اس کے بعد ربیع الاخر کا مہینہ چلا جس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، سیرت، ان کی زندگی اور ان کے علم کے متعلق الگ الگ گوشوں پر ان کی زندگی کے بات کی گئی۔ 3 جمعہ اس پر بات ہوئی، تو میں نے جو آدھا میرا موضوع رہ گیا تھا میں نے ربیع الاول میں کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو میں آگے مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، تمہیں عطا کریں، ما آتاکم الرسول، رسول کے طرف سے جو تمہیں عطا ہو، فخذوه، اس کو لے لیا کرو، اس کو اختیار کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اور ان چیزوں سے رک جایا کرو۔ تو اس آیت میں تمام چیزوں کا ذکر آیا، یعنی حلال و حرام، جائز ناجائز، برا اور اچھا، گویا ہر چیز کا اس میں وہ موضوع اور بیان آ گیا۔ لیکن میرا آج کا موضوع اسی آیت کے متعلق ہے، اختیار والے نبی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور اور بے کس نہیں تھے، جیسا کہ بعض لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے نبی مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کچھ دے نہیں سکتے تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی عطا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانے میرے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو گویا یہ عقیدہ ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے رہے ہیں وہ پرسنلی نہیں، ذاتی طور پر نہیں، بلکہ انہیں اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اور اللہ کا حکم جس چیز میں شامل ہے، اور اللہ کی مرضی جس شے میں ہے، کہ اللہ جہاں پر چاہتا ہے کہ میرا حبیب یہاں پر یہ چیز لوگوں کو دے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں، اگر یہ عقیدہ بن جائے تو بہت سے اختلافات، لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہی ہوتا ہے، بلکہ خود ذاتی طور پر نہیں ہوتا۔ تو میرا موضوع تھا اختیار والے نبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، تصرف اور اختیار کتنا بڑا تھا کہ یہ 3-4 جمعہ پہلے میں نے آدھا بیان کر چکا ہوں واقعات کے روشنی میں، احادیث کریمہ کے روشنی میں۔ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب
تبلیغی کام چلنے لگا، دین کا کام چلنے لگا، اور دن بر دن لوگ اس دین اسلام میں آتے جا رہے تھے، تو ابو جہل کو پریشانی ہوئی۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور دشمن، کٹر دشمن، اور ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے۔ تو ابو جہل نے دیکھا کہ دن بر دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کافر سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، کفر سے اسلام کی طرف واپس جا رہی ہیں، تو ابو جہل نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس کا شیطانی دماغ، خرافات اس کے دماغ میں یہ آیا کہ حبیب یمنی، ایک حبیب یمنی مکہ معظمہ کا ایک عزت والا، عزت دار شخص تھا، یمن میں رہتا تھا، اور جب کبھی بھی یمن سے وہ مکہ معظمہ آتا تو لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے معاملات کو مطلب سلجھانا، گویا ہر طرح کا وہ کام کرتا تھا، اور مکہ والوں کے درمیان اس کی بہت بڑی عزت تھی۔ حبیب یمنی ایک بہت عزت والا شخص تھا، اور وہ بولنے میں بہت چالاک تھا حبیب یمنی۔ اب وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے۔ ابو جہل نے اس کو خط لکھا حبیب یمنی کو کہ میرے دوست، وہ ابو جہل کا دوست تھا، میرے دوست یہاں پر مکہ کے معاملات ایسے ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے مکہ معظمہ آ، محمد نامی شخص نے، میرے بھتیجے نے یہاں پر نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس سے آ کر بات کر اور لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا۔ تو حبیب یمنی کو جب ابو جہل کا خط پہنچا تو وہ مکہ معظمہ آیا، اور بات کرنے میں شاطر، چالاک، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اور دین اسلام جو ہے وہ سچا اسلام ہے۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ، ہر نبی جو آتا ہے کوئی معجزہ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو کہے، جو تو مطالبہ کرے، جو تو سوال کرے، وہ معجزہ میں دکھانے کو تیار ہوں۔ تو حبیب یمنی پہلے سے سوچ کر آیا تھا، یہ تفسیر میں ہوا ہے، پیر کے دن میں مختصر وہ روشنی میں ڈالا تھا کہ حبیب یمنی کا یہ عقیدہ تھا، یہ سوچ تھی کہ اگر دنیا کا کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، اس کا جادو دنیا تک رہتا ہے، وہ آسمانوں پر وہ جادو نہیں کر سکتا۔ تو حبیب یمنی نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابو جہل نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہیں تو ان کا جادو زمین پر اور انسانوں پر، جانوروں پر چلے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آسمانوں پر نہیں چلے گا۔ تو سب سے بڑا سوال حبیب یمنی نے کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو یہ جو چاند جو دکھ رہا ہے، 14ویں رات کا جو چاند ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ یہ ایسا دعویٰ، ایسا سوال، ایسا مطالبہ کسی نے نہیں کیا تھا مکہ میں، لیکن حبیب یمنی باتوں میں چالاک تھا، تو اس نے اسی طرح کا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو زمین پر ان کا چلے گا، آسمان پر جادو کسی کا نہیں چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں واقعات کی شکل میں، یہ حدیثوں میں آیا ہے یہ تذکرہ، اور یہ حدیثیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب یمنی کے سوال پر انگلی کا ایک اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو چاند تھا، 14ویں رات کا جو چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی پر ٹھہر کر چاند کو اشارہ کیا، یا پھر وہ چاند جو پہاڑوں کے اوپر تھا، تو چاند کے اتنے 2 ٹکڑے ہوئے کہ وہ پہاڑوں کے درمیان چاند الگ ہو گئے، آدھا ٹکڑا چاند کا ادھر، آدھا ٹکڑا چاند کا ادھر ہمیں دکھائی دینے لگا۔ اور یہ واقعہ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہاں تک کہ نہیں، انڈیا میں بھی وہ معجزہ دیکھا گیا ہے، یہ بارہا ہم علماء کرام سے سنتے ہیں۔ تو حبیب یمنی نے جو وہ معجزہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ حیران ہو گیا، اور اس نے مطلب دل ہی دل میں سوچ لیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اگر جھوٹے ہوتے اور جادوگر ہوتے تو زمین والوں پر تو ان کا جادو چلتا، لیکن آسمان پر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو نہیں چلتا۔ تو وہ مطلب دل ہی دل میں پشیمن ہوا، شرمندہ ہوا، اور حبیب یمنی خاموش ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حبیب یمنی، بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟
تیرا دوسرا سوال۔ اور حبیب یمنی نے دل ہی میں ارادہ کر کے یمن سے آیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلا سوال پورا کرتے ہیں، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، تو وہ خود بتا دیں گے کہ میرے دل کے اندر دوسرا سوال کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال کیا ہے یہ بتا۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بتا دیں میرا وہ دوسرا سوال کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی جانتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے بات بھی جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حبیب یمنی سن، تو جب یمن سے جب نکلا تھا، اپنے گھر سے جب نکلا تھا، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے، وہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اور ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، اپائج ہے وہ لڑکی، اور تو یہ چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے، وہ صحت و تندرست ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ اے حبیب یمنی جا، ہم نے تیرے اس بیٹی کو شفا دے دی، سبحان اللہ، ہم نے تیری اس بیٹی کو شفا دے دی۔ حبیب یمنی قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور اس نے وہاں پر اسلام لایا۔ ابو جہل نے یہ دیکھا تو یہ معاملہ ہی الٹا پڑ گیا، میں تو لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے لے کر آیا تھا، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا اور عاشق ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور وہاں پر جب حبیب یمنی جب یمن کو جاتا ہے اور بیٹی کو دیکھتا ہے، تو جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی اپنے ابا جان کا استقبال کر رہی ہے، گھر میں اپنے باپ کا خوش آمدید کر رہی ہے، باپ پریشان بیٹی کو دیکھ کر، اور بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان جب آپ یمن سے مکہ گئے تھے، میرے خواب میں ایک ہستی آئی اور ان کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، اور وہ ہستی ایک دم نورانی شکل والی، نورانی شکل ان کی تھی، اور وہ ہستی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹی تیرے باپ نے مکہ میں میرے ہاتھوں کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، تو یہاں پر کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ حبیب یمنی کہتی ہے کہ بیٹا وہ جو شخصیت، وہ جو ہستی تیرے خواب میں آئے تھے، وہ کوئی اور نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تجھے اور تیرے باپ کو مشرف با اسلام کیے۔ تو بتانے کا اصل کلام یہاں پر یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کرے وہ لو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار دیکھے کہ چاند پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے اختیار ہے۔ آج لوگ مہینوں سالوں کوششیں کرتے ہیں چاند پر جانے کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، زمین پر ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا تصرف اور ایسی طاقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو یہ اختیار والے نبی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اگر ہمارے نبی مجبور ہوتے، لاچار ہوتے، اور خود کی بیٹی کو کہتے کہ بیٹا فاطمہ عمل کرنا، عمل کام آئیں گے، ضرور بے شک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا ہے۔ لیکن ایک خوشخبری فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی دی ہے کہ بیٹا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تم یہ تو قول کہتے ہو، لوگوں کے سامنے یہ تو بات کہتے ہو کہ حضور نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل کام آئے گا، لیکن یہ چیز نہیں کہتے کہ اسی شخصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو نیک عمل جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کرنے کے لیے جو کہا تھا، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا، اور یہ ہم گنہگار لوگوں کے لیے بھی حکم ہے۔ جیسا کہ کوئی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کو دے رہے ہیں، کسی صحابی کو دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک جو امت آئے گی ان امتوں کے لیے، اس امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبیب یمنی کی بیٹی کے خواب میں جا کر اس کو صحت اور تندرستی عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ وہ جو بہری، لولی، لنگڑی چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، اور اس کو کلمہ پڑھایا، اور حبیب یمنی کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار اور تصرف ہے۔ اور دوسری چیز، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے شوہر جب کسی جنگ میں شہید ہوئے، تو میں بتانا چاہوں گا کہ کسی عورت کا شوہر
جب مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو اس عورت پر واجب ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی کہ وہ عورت عدت گزارے. اور اس عورت کے لیے عدت یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن اپنے گھر میں رہے، اور وہ اس کی عدت ہے. اور اس کے پیچھے سائنسی وجوہات بھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر فرمان بھی ہے. اگر سائنسی وجوہات میں اس تفصیل میں جانا چاہوں گا تو یہ موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن میں بیان کرنا نہیں چاہوں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے شوہر جب کسی جنگ میں شہید ہوئے، ان کے بچے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے بچوں کو اپنے ذمے میں، اپنی کفالت میں لیا، اپنی دیکھ بھال میں لیا. اور حضرت اسماء سے کہا کہ اے اسماء، تم 3 دن تم عدت گزارنا، اور چوتھے دن جس سے چاہو اس سے تم نکاح کرنا. 3 دن عدت گزارنا اور چوتھے دن جس سے چاہے نکاح کر لینا. تو یہ آج کا کوئی مولوی، پیر صاحب، عالم، مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ اے خاتون تم 3 دن عدت یا پھر 4 دن 40 دن ہی پکڑ لو آپ تو عدت گزارنا، اور اس کے بعد آپ یہ کرو؟ شریعت میں ہے وہ عدت کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کھانے پینے کے مطلب بہت سے پریشان ہیں، بچے ہیں وغیرہ ہے، تو اس حساب سے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن یہ تمام چیزوں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرح آج کا کوئی انسان وہ حکم کسی عورت کو دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رمضان کے مہینے میں اپنی عورت سے تعلق قائم کر لیے، ان کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے 4 جمعہ پہلے بیان کیا ہوں. یہ اختیار کہ روزہ اگر جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو 60 روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. تو وہ اس صحابی کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، مطلب اتنی طاقت نہیں تھی کہ 60 روزے رکھ سکے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، ایک غلام کو آزاد کر سکے. یہ تمام چیزیں ان کے اندر نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا مجمع لگا تھا اور رات زیادہ ہو گئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت اپنی بند کر دی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو جانے لگے. تو 2 صحابی کے گھر بہت دور تھے، یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گھر دور ہے. اس وقت تھا نہ لائٹ تھی نہ وغیرہ، یہ روشنی کے کچھ بھی انتظام نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جو لاٹھی تھی، جس طرح یہ لاٹھی ہے اس طرح لاٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لاٹھی پکڑی، صحابی کی وہ لاٹھی پکڑی اور اس صحابی کو وہ لاٹھی واپس دے دیا. پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا اور ہے، ہمارا پکڑنا اور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو، اس لاٹھی کو جب پکڑا تو وہ چھڑی نور بن گئی، یعنی اس چھڑی سے نور آنے لگا، روشنی آنے لگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا معجزہ ہے. یہ ہاتھ مبارک کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا معجزہ ہے کہ چھڑی کو پکڑنا تھا، چھڑی روشن ہو گئی. اور وہ صحابی، حدیث کریمہ میں آئے، وہ صحابی لکھتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت دور تھا اور اس چھڑی کی روشنی میں ہم نے راستہ طے کیا. ہم راستہ دیکھتے گئے، وہ چھڑی کی روشنی میں ہم راستہ طے کرتے گئے، پار کرتے گئے، اور جب اس مقام پر پہنچے کہ مجھے کسی اور جگہ جانا تھا اور میرے ساتھ میں جو دوسرے جو دوست تھے، صحابی تھے، ان کو اور جگہ جانا تھا، تو صحابی کہتے ہیں ان کے پاس بھی چھڑی تھی، میں نے ان کی چھڑی کو اپنی چھڑی سے مس کیا، ٹچ کیا، تو وہ بھی چھڑی نور والی بن گئی. سبحان اللہ، وہ بھی چھڑی نور والی بن گئی اور اس چھڑی سے بھی روشنی نکلنے لگی. تو دونوں صحابی اپنے اپنے راستے، الگ راستے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کا واقعہ احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں. کسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق
غالباً یہ جنگ خندق ہی تھا، خندق کھود رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نڈھال ہے اور آپ ایک دم کمزور دکھائی دیتے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کرتے ہیں کھانے کی، اور انہوں نے آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے بھی ہاں کہا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جاتے، لیکن اختیار اور تصرف اور طاقت دیکھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے اس میں، تو خود تو کھا رہے ہیں لیکن اوروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر کا یہ پیغام سنا، یہ الفاظ سنے، تو تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے تمام لوگوں کو، آج حضرت جابر کے گھر میں تمام لوگوں کو دعوت ہے۔ اور وہ صحابہ کرام 2 3 4 دن کی بھوکے اور خندق کھود رہے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیڑ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ تو ایسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور آج ہمیں ڈھنگ سے اگر کوئی کپڑا نہ مل جائے، گھر میں صحیح سے کھانا نہ مل جائے، کوئی ہمیں ایک چونٹی کاٹ لے، ٹھیس لگ جائے، تو ہم فوراً گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اسلام ہمارے پاس کتنی مشکلات سے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے تک پہنچا ہے، صحابہ کرام نے کتنے ظلم و ستم سہ کر ہمارے تک یہ اسلام کو پہنچایا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اسلام کی دین کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہمارے نزدیک کس طرح پہنچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں تمام لوگوں کو کھانا ہے، تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ صحابہ کرام تھے، آپ اندازہ لگا لیں غالباً 1000 کے نزدیک صحابہ کرام وہاں پر وہ موجود تھے، اور کھانا کن کے لیے ہے؟ صرف 4 لوگوں کا کھانا ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص 4 5 10 صحابہ کرام رہتے تھے ان کے لیے وہ دعوت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سب کے لیے کر دیا۔ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے، تمام صحابہ کرام بیٹھے گھر میں، حضرت جابر پریشان، ان کی زوجہ پریشان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو صرف آپ کے لیے تھی، آپ نے تمام لوگوں کو بلایا ہے، کھانا گھر میں اتنا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کافی ہو جائے، کھانا اتنا نہیں ہے، اتنی ہانڈی تھی، اتنی ہانڈی ہوگی، اس میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اتنی ہانڈی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گھر میں لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی مبارک میں جو کھانا تھا اس میں ڈال دیا، اس ہانڈی میں کھانا جس میں تھا اس میں ڈال دیا، اور اس پر کپڑا ڈال دیا، اور حضرت جابر سے کہا کہ اے جابر اس میں سے کھانا نکالتے جاؤ اور لوگوں کو کھلاتے جاؤ، لیکن کپڑا نہیں ہٹانا، کپڑا نہیں ہٹانا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس پر کپڑا ڈالا اور کھانا نکالتے گئے، اور جتنے ہزاروں کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی سے ہانڈی میں سینکڑوں اور ہزاروں صحابہ کرام نے کھانا کھایا، اور کھانا جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا تھی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں، تھوک مبارک میں جب اتنی برکت ہے تو خود سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی، اس کا اندازہ ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ اے نور خدا رتبہ تیرا کوئی کیا جانے خالق کے سوا، یہ ہمارے دادا پیر و مرشد نے جو کہا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ جو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے، اور جس نے جتنا جانا ہے اس کی پہنچ وہاں تک ہی ہے۔ جس نے یہ جانا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ہمارے گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، ہماری طرح ہے، تو انہوں نے وہ لکھ دیا، اور جنہوں نے جانا ہی نہیں تو
انہوں نے کہا کہ ہم تو مالک ہی کہیں گے مالک کے حبیب، ہم تو مالک ہی کہیں گے مالک کے حبیب، یعنی محب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کا واقعہ ایک صحابی جنگ کے دوران مطلب جانا چاہتے تھے، وہ جنگ میں، یہ بھی حدیث ہے، جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس تلوار نہیں تھی، یہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، چھڑی تھی، ایک لاٹھی سمجھ لیں، چھڑی یا پھر لاٹھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں، سامنے والوں کے پاس تیر ہے، بھالے ہیں، ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ میں جو چھڑی دیکھی، اس کو ہاتھ لگانا تھا، وہ چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی، وہ چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ معجزہ صحابی نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ اور حضرت ام معبد کی بکری کا واقعہ، حضرت ام معبد یہ بھی صحابیہ ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، گزر کہیں پر ہو رہا تھا تو حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے جھوپڑی پر رکے، ان کے شوہر بھی وہاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اگر آپ دوپہر کا کھاتے ہیں تو آپ کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، شام کے لیے کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، آپ کو کما کر کھانا ہوتا تھا۔ مالداروں کا حال الگ تھا، وہ جمع کر کے رکھتے تھے، لیکن غریبوں کا حال یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے گھر کا حال اور صحابہ کے گھر کا حال یہ تھا، جو غریب صحابہ تھے اگر دوپہر میں کھانا کھائے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، شام کے لیے کھانا نہیں رہتا تھا۔ اتنی غریبی اور مفلسی کی حالت صحابہ کرام نے گزاری ہے۔ تو ام معبد نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ام معبد کے گھر میں ایک دبلی اور کمزور بکری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی طرف اشارہ کیا، یہ بکری کس کی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری میری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام معبد، اگر تم اجازت دیتی ہو تو اس بکری سے میں دودھ نکال لوں۔ دبلی اور کمزور بکری ہے، اور بکری بھی دودھ تبھی دیتی ہے جب وہ بچہ جنتی ہے، اور وہ بکری نے بچہ نہیں جنا تھا، دبلی اور کمزور تھی، ہڈیاں دکھ رہی تھی بکری کی۔ تو ام معبد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری تو دودھ نہیں دیتی، کمزور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دو، میں اس کا دودھ نکالتا ہوں۔ تو اجازت دے دی۔ وہ بھی پریشان تھی کہ ایسی بکری سے دودھ کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور، ہاتھ مبارک جب اس بکری کے پشت پر پڑنا تھا، اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس بکری سے دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے، خالی برتن تھے، وہ تمام کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، اور جو ساتھ میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے بھی دودھ پیا، ام معبد نے بھی دودھ پیا، اور ام معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر نے بھی دودھ پیا ایک بکری سے، اور جتنے بھی برتن تھے وہ تمام کے تمام بھر گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا دست مبارک کا معجزہ تھا۔ ام معبد نے جب یہ دیکھا دودھ کا معاملہ، بکری کے دودھ کا معاملہ، ان کے شوہر بھی ایمان لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے کر آئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، تصرف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے باز رہو، اس چیز سے دور رہو۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ سالوں سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور اور بے کس بے بس نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ ہمارے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، اور پرندوں کے اندر جان
مٹی کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے اندر جان ڈالنا اور اندھوں کو آنکھیں عطا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، یہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے تھے۔ ہمارے نبی کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، بیٹھنا بھی معجزہ ہے، دیکھنا بھی معجزہ ہے، بولنا بھی معجزہ ہے، سننا بھی معجزہ ہے اور ہاتھوں سے دینا بھی معجزہ ہے۔ یہ تمام کے تمام سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا تھا، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی عقیدہ ہم تمام لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح باحیات ہیں جس طرح زمین پر تھے، لیکن ایک پردہ ہے، ایک قبر انور کا، روز انور کا پردہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی زمین کبھی بھی نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی، نبی کے جسم اسی طرح صحیح سلامت رہتے ہیں جس طرح زمین پر ہے۔ قبروں میں بھی نبیوں کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح و سلامت رکھا ہے، اور اللہ نے قبر میں بھی، روز انور میں بھی ان کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور ہمارے نبی اسی طرح عطا کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں عطا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ علم تھا، معجزہ تھا، جو کچھ بھی اختیارات اور تصرفات تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قائم و دائم رکھے۔ آج کے جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار تصرف پر جو کچھ بھی بولا سنا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، بولنے سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ